اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حق کو بلند کرنے اور کائنات پر اپنی نعمت مکمل کرنے کا ارادہ فرمایا تو اپنے سچے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا۔ جب آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو اللہ پاک کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے لوگوں کو بتوں کی پوجا کی بجائے ایک خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دینے لگے۔ لیکن شروع میں آپ علیہ السلام نے اس دعوت کو خفیہ رکھا اور آپ علیہ السلام قریش کی عام مجالس میں یہ اعلانیہ دعوت نہیں دیتے تھے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یعنی اور اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ لوگوں کو نیکی کی دعوت، اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام صفا پہاڑ پر چڑھے اور قریش کی مختلف شاخوں کو، مختلف قبیلوں کو، خاندانوں کو پکارنا شروع کر دیا، اے بنی فہر، اے بنی عدی، یہاں تک کہ لوگ جب جمع ہو گئے اور جو نہ آ سکا اس نے اپنا نمائندہ بھیجا کہ جا کر دیکھے آخر بات کیا ہے۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ یہ وادی کے اس طرف ایک لشکر جرار ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم لوگ مجھے پہچانو گے؟ سب نے کہا جی ہاں، ہم آپ کی تصدیق کریں گے کیونکہ ہم نے ہمیشہ آپ کو سچ بولتے دیکھا ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے، زمانہ جاہلیت میں جبکہ جہالت عام ہو چکی ہے، جبکہ عام جھوٹ بولا جاتا ہے، لوگوں کے اخلاقیات بگڑ چکے ہیں، ایسے دور میں بھی نبی پاک علیہ السلام کو صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ لوگ آپ کو سچا کہا کرتے تھے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ جب لوگوں نے آپ کی صداقت اور امانت کی گواہی دی تو پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں قیامت کے سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو سب کے سامنے ہے۔ اس وقت آپ کا جو چچا ابو لہب ہے اس نے بولنا شروع کر دیا اور کچھ لوگوں کو آپ کے معاذ اللہ خلاف کرنا شروع کر دیا۔ لوگ متنفر ہونے لگے کہ یہ کیا، ہمیں ایک معبود کی عبادت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ بہرحال سرکار دو عالم علیہ السلام نے اعلان نبوت کے 10ویں سال جب آپ طائف کی طرف گئے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے تو بجائے اس کے کہ وہ لوگ آپ کی دعوت کو قبول کرتے، انہوں نے آپ علیہ السلام کو اس قدر تکالیف دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین، آپ کے مبارک جوتے خون سے بھر گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لا رہے تھے تو پہاڑوں کے فرشتے نے، جو پہاڑوں پر معمور فرشتہ تھا، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول، اگر آپ چاہیں اور آپ اجازت دیں طائف کے 2 مضبوط اور اونچے پہاڑ، ان دونوں کو ان پر الٹ دوں، ان کو آپس میں ملا دوں تاکہ یہ لوگ برباد ہو جائیں۔ اس کے جواب میں آپ علیہ السلام نے فرمایا میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ ہلاک ہو جائیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ پاک ان کی پشتوں سے، ان کی نسلوں سے ایسے بندے پیدا کرے گا جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا وہ وقت بھی آیا کہ جب لوگ آقا کریم علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے اور نبی پاک علیہ السلام کو اپنا آقا و مولا مانا۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے جب واپس آئے تو ایک گاؤں تھا نخلا۔ اس نخلا نامی گاؤں میں نبی پاک علیہ السلام رات کو نماز تہجد میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے کہ جنوں کی ایک جماعت، جی ہاں جنات کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور قرآن سن کر وہ سب کے سب مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے واپس جا کر اپنی قوم کو بتایا کہ مکہ مکرمہ میں جنوں کی ایک جماعت نے فوج در فوج آ کر اسلام قبول کیا ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو سورہ جن کی ابتدائی آیات اور سورہ احقاف 26ویں پارے کی جو آیات ہیں وہاں پر جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کی مکمل ڈیٹیل اور تفصیل معلوم ہو جائے گی۔ اللہ کریم پیارے آقا علیہ السلام کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔